جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں سے کتنا سارا ایسا کام ہے جس کام کو انسان بس ٹائم پاس کے لیے کیا جا رہا ہے. انسان کہتا ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, تو انسان کبھی کبھی ایسا کام کرتا ہے جس کام کو کرنے سے نہ اس انسان کو فائدہ ہے نہ اس انسان کو نقصان ہے. شریعت یہ کہتی ہے, مصطفیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کا پیغام یہ کہتا ہے, اے مسلمانوں اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو نا تو ان تمام کاموں کو زندگی سے نکال کر کے باہر کر دو جس کام کو کرنے سے نہ تمہیں فائدہ ہے نہ تمہیں نقصان ہے. مسلمانوں شریعت ہمارا کتنا خیال کرتی ہے, شریعت ہمیں کتنا احساس دلاتی ہے, ہمیں تمام فضول کاموں سے بچنے کو حکم دے رہی ہے. اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں, اگر شریعت ان کاموں کو کرنے سے روک رہی ہے جن کاموں کو کرنے کے بعد نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, تو ذرا سوچ کر کے دیکھیں اگر اس زندگی کے اندر ہم کچھ غلط کام کر کے جائیں گے, وہ کام کر کے جائیں گے جس کام کو شریعت نے کرنے سے منع کیا ہے, وہ کام کر کے جائیں گے جس کام کو شریعت نے کرنے سے منع کیا ہے, وہ کام کر کے جائیں گے جو شریعت کے اندر حرام ہے, وہ کام کر کے جائیں گے جو شریعت کے اندر منع ہے. شریعت ہمیں جائز کاموں سے رکنے کا حکم دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم اپنے کام کو, اپنے ٹائم کو خالی جگہ ویسٹ مت کرو, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک پل کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک ایک پل کا حساب لے گا. اے میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری ماں بہنوں, آپ غور کریں, جب اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم روتے ہوئے آئے تھے. یہ دنیا ہمارے لیے مارکیٹنگ ہے, شاپنگ مال ہے. اگر یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے کچھ اچھا نہ کیا نا, اس دنیا میں رہنے کے بعد ہم نے رب کو راضی کرنے والا کوئی کام نہ کیا نا, تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تم نے کچھ اچھا نہ کیا نا تو تم جس طرح سے روتے ہوئے آئے تھے اس دنیا سے روتے ہوئے جاؤ گے. اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں, زمین تانبے کی ہوگی, آسماں پر زلزلہ ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بیٹے باپ کا ہوگا, نہ بیٹا نہ زمین تانبے کی ہوگی, آسماں پہ زلزلہ ہوگا, ہاں, نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی. وہ منظر کیسا ہوگا؟ اس دنیا میں ہم ہیں تو احساس کرنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں فالتو کا پیدا نہیں کر دیا ہے, اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا ہے. اللہ نے ہمیں اولاد کی شکل میں, ہم اگر اولاد ہیں ہماری کوئی ماں باپ ہے, ہماری ماں ہے, ہمارے باپ ہیں, ہماری بہن ہے, ہمارا بھائی ہے. اگر ہم ازدواجی زندگی میں بن چکے ہیں, اگر ہماری شادی ہو چکی ہے, ہمارے بال بچے ہیں, ملت کے نوجوانوں آپ کچھ غلط کریں گے نا تو آپ کا سوال آپ کے ماں باپ سے ہوگا, لیکن آپ کا بچہ کچھ کرے گا تو اس کا سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس بات کو یاد رکھیں. آج یہ جو ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں, شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, مصطفیٰ کا اسلام کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے, ہمارے علماء کرام کا بیان کیا کہتا ہے. چونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہمارے شعیب بھائی جو ہیں یہ میرے بھائی کی طرح ہیں. ان کو میں نے دن میں اشارہ کیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مان گئے. اس بستی کی ایک سب سے بڑی خرابی جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں, اور جب برتھ ڈے مناتے ہیں تو لوگ شوق سے بھائی لوگ کیک کاٹتے ہیں, اور جب کیک کاٹتے ہیں تو کیک کاٹتے وقت لوگ گرو سے تالیاں بجاتے ہیں. جس عالم سے آپ کی دوستی ہو, جس عالم کو آپ پہچانتے ہو, آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت اسلام کے اندر تالی پیٹنا کیسا ہے. وہ آپ کو جواب دیں گے کہ جب انسان ایک بار تالی بجاتا ہے نا, ایک بار تو وہاں پہ 70 شیطان پیدا ہوتا ہے. ایک بار انسان اگر تالی بجا دے تو وہاں پہ 70 شیطان پیدا ہوتا ہے, اور جو انسان 10 بار تالی بجا دے وہاں پہ 700 شیطان پیدا ہوگا. پھر لوگ یہ کہتے ہیں بچے کا سالگرہ منا رہے ہیں, ہم بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں, اور حوالہ کیا دیتے ہیں کہ ہم برتھ ڈے تو منا رہے ہیں, سائڈ میں قرآن خوانی کر دے رہے ہیں, میلاد خوانی کر دے رہے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہی نہ ہو گیا کہ شراب پینا حرام ہے, لیکن کوئی انسان کہے کہ ہم شراب پی رہے ہیں مگر بسم اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہی نہ ہے کہ شراب پینا تو حرام ہے
مگر کوئی انسان یہ کہے ہم بسم اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے گا تو جائز ہوگا معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، اس بات کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بچے کا سالانہ منائیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کیک بھی لائیے، ضرورت پڑے تو آپ کو اللہ نے دیا تو آپ کیک کاٹ رہے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک بات کو یاد رکھیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں۔ آج یہ بلا پھیلتی چلی جا رہی ہے، آج یہ مصیبت پھیلتی چلی جا رہی ہے، آج یہ وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک امیر باپ ہے، اپنے بچے کا شوق سے برتھ ڈے مناتا ہے، مگر اسی کے بغل میں کوئی غریب کا بیٹا ہے جو بھی چھوٹا ہے، جس کا باپ اچھی کمائی نہیں کر رہا ہے، جس کے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، وہ انسان آپ کے برتھ ڈے میں آتا ہے، وہ انسان کیک کھا کر کے جاتا ہے۔ وہ جو بچہ ہے نا، ابھی اس کی میموری بالکل خالی ہے، وہ کورا کاغذ ہے، اس کا دماغ بالکل خالی ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے چلو میرا بھی برتھ ڈے آنے والا ہے، میں اپنے باپ سے کہوں گا میرا بھی برتھ ڈے منایا جائے۔ ملت کے نوجوانوں، جس باپ کے پاس اپنے بچے کو کپڑا دینے کا پیسہ نہیں ہے، جس باپ کے پاس کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں، اگر وہ باپ ان بچوں کی فرمائش کو پورا کرے گا، کہیں نہ کہیں اس کے جیب پر اثر پڑے گا، اور اگر پورا نہیں کر پایا بالفرض چونکہ اس کے پاس نہیں ہوگا، آپ بتائیں بچے کی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ گھٹے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اگر تم گوشت بناؤ اور تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو جس کے یہاں گوشت نہیں پک پاتا ہو، تو اپنے گھر میں کے جو کڑھائی ہے اس میں تھوڑا پانی بڑھا دو تاکہ شوربہ تھوڑا ایکسٹرا ہو جائے، تاکہ تم اس کے یہاں پہنچا دو۔ اسلام تو یہ کہتا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فضول خرچی میں پاگل ہو چکے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ برتھ ڈے منانا اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، اگر آپ برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا، کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے بچے کا برتھ ڈے منایا تھا کہ نہیں منایا تھا۔ لیکن بچے کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ روک کر کے پوچھے گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ ہر بندے سے سوال کرے گا۔ پہلا سوال تو ہماری زندگی کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، چوتھا سوال اولاد کے بارے میں ہوگا، پانچواں سوال علم کے بارے میں ہوگا۔ آج ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن لاسٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا لوگوں کام بکنا ہے، بکنے دو۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی کہتی ہیں، نوجوان یہاں تک کہ بزرگ بھی کہتے ہیں، ارے ان لوگوں کا کام بکنا ہے، بکنے دو۔ یاد رکھیں، ہماری ذمہ داری ہے آپ تک دین پہنچانا۔ اگر ہم بھی وہ اس میں جو ہے کہ چوری کرنے لگے، ہم بھی اس میں کنجوسی کرنے لگے، تو پھر دین ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہ باتیں جائز ہوتی، جس طرح سے آج مسلمان منا رہا ہے، یہ برتھ ڈے جو ہے نا نیا چوچلا ہے، یہ 10 سال 15 سال پرانی 10 سال پرانی سال 15 یہ بات ہے۔ یہ کام پہلے عیسائی یہودی کیا کرتے تھے، آج مسلمان گھر گھر بچے کا برتھ ڈے منا رہا ہے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیں، ان ماں باپ کا حشر کیا ہوگا جب وہ ماں باپ اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے بچے کی پیدائش پر تو بے شمار پیسے خرچ کیے، مگر بچے کے تعلیم پر تم نے کتنا انویسٹ کیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حاصل کلام کہنے کا یہ ہے کہ برتھ ڈے منانا غلط نہیں ہے، لیکن کیک مت کاٹنا ہے، اس میں تالی نہیں بجانا ہے، چونکہ اگر آپ تالی بجایا آپ نے تو یاد رکھیں شیطان کو آپ جنم دے رہے اپنے گھر میں، اور جب شیطان گھر میں جنم لے گا تو پھر آپ یاد رکھیں آپ کے گھر میں حرکت ہوگی کہ برکت ہوگی؟ تو طے آپ کو خود کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ گھر کو سجائیے، یہ آپ کی نعمت ہے، لیکن ایک کام کرنے کے لیے ہم 70 جو غلط کام کرتے ہیں اس پر ہمیں انکش لگانا، کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ کا بچہ آپ کا وفادار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ ہم بچپنے سے بچے کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک جو ہے پورا سسٹم بن چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کا برتھ ڈے منائیں گے۔ یاد رکھیں، میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، برتھ ڈے منانے سے میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے منائیں گے، اس کا بہت کڑا حساب ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ नौजवान भी हैं, हमारी माँ बहनें भी हैं। एक छोटा सा पैगाम, हालांकि पैगाम तो बहुत बड़ा है, मगर एक छोटा सा पैगाम आपके हवाले कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि आप इसे सुन करके अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करेंगे। मजहब इस्लाम अपने चाहने वाले को, मजहब इस्लाम अपने मानने वाले को कदम कदम पर प्रोटेक्शन देता है, कदम कदम पर उसको सहूलतें अता करता है। मैंने एक वाक़या पढ़ा मुसलमानों, वो वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी बात है। आपने सुना होगा कि इंसान को हर जायज़ काम करने से पहले अल्लाह का पाक और मुक़द्दस नाम लेकर के करना चाहिए, जिसे हम और आप अपनी ज़ुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, हम सुन चुके, इतने बार सुन चुके कि अब सुनने में हमें बोझ लगता है। मगर आइए मैं आपको तारीख की रोशनी बताऊं। एक अल्लाह के वली होते हैं, एक अल्लाह के बुजुर्ग होते हैं, जो किसी गांव में जाकर के लोगों को समझा रहे होते हैं। मिल्लत के नौजवानों, वहीं पे होता है एक ईसाई होता है, और वो ईसाई जो होता है, आप जानते हैं कि ईसाई जो होते हैं वो इस्लाम के दुश्मन होते हैं। ईसाई जो होते हैं वो इस्लाम से